کبھی تم نے سوچا کہ تم رب کے کتنے قریب ہو؟ کبھی رات کی تنہائی میں، دل کے اندھیروں میں تم نے اپنے دل سے پوچھا، کیا میں وہ انسان ہوں جسے اللہ پسند کرتا ہے؟ کیا میرے اندر وہ صفات ہے جو مجھے اللہ کا محبوب بندہ بنا سکتی ہے؟ یا میں صرف ظاہری عبادتوں میں الجھ کر دل کے اندر ویران بیٹھا ہوں؟ سنو، اگر تمہارے اندر یہ تین عادتیں ہیں تو تم دنیا والوں کی نگاہ میں جو بھی ہو، اللہ کی نگاہوں میں تم اس کے محبوب ہو۔ آئیے گا، پہلی عادت، تم چھپ کر نیکی کرتے ہو۔ شہرت کے بنا یاد رکھو، محبت کا رشتہ خلوص سے جڑتا ہے۔ اللہ کے محبوب بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر گمنام ہوتے ہیں مگر آسمان والے انہیں پہچانتے ہیں۔ وہ لوگ جو مسجدوں کی اگلی صفوں میں بیٹھنے کے بجائے کسی غریب کے در پر جا کر اس کی ضرورت پوری کراتے ہیں، اور پھر کسی سے ذکر تک نہیں کرتے، جو نیکی کرتے ہیں مگر دکھاوے کے بنا، جو صدقہ کرتے ہیں مگر کسی کو خبر نہیں، جو رات کو جاگ کر روتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں مگر دن میں چہرے پر مسکان لیے پھرتے ہیں تاکہ کوئی ان کی اذیت نہ بھاپ سکے، جو اپنے نفس سے لڑتے ہیں، اپنی خواہشات کا گلا گھونٹتے ہیں اور پھر اس پر فخر بھی نہیں جتاتے۔ ان کے لیے تو اللہ خود کہتا ہے، جو اپنے مال اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں اور ان کا دل کانپتا ہے کہ قبول ہوگا یا نہیں، ایسے ہی لوگ جنت کی طرف دوڑنے والے ہیں۔ سورہ مومنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے جو چھپ کر نیکی کرتے ہیں، صرف اسی کے لیے، نہ نام چاہیے، نہ واہ واہی، نہ تعریفی جملے۔ پیارے دوستو، بس تنہائی میں خلوص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تم سچ سچ بتانا، کبھی ایسا کیا تم نے؟ کسی کو وقت دیا ہو اور کبھی جتایا نہ ہو، کسی کی بھوک مٹائی ہو اور کبھی تصویریں نہ اتاری ہو، کسی کی فیس بھری ہو اور دل میں بھی سوچا نہ ہو کہ میں نے کیا کیا، کوئی جنازہ پڑا ہو، کوئی بیمار کی عیادت کی ہو، کوئی مصیبت میں تھا اور تم چپکے سے اس کے در پر جا پہنچی اور صرف اللہ سے کہا، بس تو جانتا ہے میرے رب، کسی اور کو نہ پتہ چلے۔ اگر تم نے ایسا کیا ہے تو تم ان چنندہ لوگوں میں سے ہو جنہیں اللہ چھانٹ لیتا ہے، اپنے محبوب بندوں کی فہرست میں شامل کر لیتا ہے، جن کے بارے میں فرشتوں سے کہتا ہے، میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو، اور پھر زمین پر اس کے لیے قبولیت نازل ہو جاتی ہے۔ آئیے گا، دوسری عادت، تم مخلوق خدا کے ساتھ نرمی اور رحم دل ہو۔ ہاں، یہ دوسری نشانی ہے محبوب بندوں کی، جو دوسروں کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جو وہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، جن کا دل نرم ہوتا ہے، زبان میں کڑواہٹ نہیں، آنکھوں میں تکبر نہیں اور دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں۔ ایسے لوگ گزر جائیں تو ہوائیں بھی نرمی اختیار کر لیتی ہیں، جن کے لہجے میں شفقت ہو، جن کی آنکھوں میں آنسو کا درد چھپا ہو، دوسروں کے لیے جن کے قدم کہیں پڑے تو پیچھے محبت کا نشان چھوڑ جائیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس پر رحم نہیں کیا جائے گا وہ خود رحم نہ کرے۔ بخاری مسلم۔ اللہ اپنے بندوں سے ویسے ہی معاملہ کرتا ہے جیسے بندے اس کی مخلوق سے کرتے ہیں۔ اگر تم کسی ٹوٹے دل کو سہارا دیتے ہو، کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہو، کسی روتے ہوئے کے ساتھ بیٹھ جاتے ہو، تو یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوگا جب تم تنہا ہوگے، اور تنہائی کے لمحوں میں جب کوئی نظر نہ آئے، اللہ تمہاری نرمی کو یاد کرے گا اور وہ رحمت کے دروازے تمہارے لیے کھول دے گا جو دوسروں کے لیے تم کھولا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں سے ایسا سلوک کرو جیسا تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ ہو۔ محبوب بندہ وہی ہوتا ہے جو اپنے رب کی صفت رحمان کا عکس بن جائے، جس کے ہاتھوں سے خیر نکلے، جس کی موجودگی امن بن جائے، جو غصے کے لمحے میں بھی خاموش ہو جائے، جو بدلے کی جگہ دعا دے، جو ظلم پر صبر کرے اور محبت پر یقین رکھے۔ تم اپنے دل کو دیکھو، کیا وہ نرم ہے؟ کیا تم دوسروں کا درد محسوس کرتے ہو؟ کیا کسی کا دکھ تمہیں راتوں کو جگاتا ہے؟ کیا تم وہ ہاتھ ہو جو گرنے والے کو اٹھاتا ہے؟ اگر ہاں تو تم اللہ کے محبوبوں میں سے ہو۔ آئیے گا، تیسری عادت، تم گناہ کر کے بھی شرمندہ رہتے ہو۔ توبہ کرنے والا ہے۔ اللہ کے محبوب بندے فرشتے نہیں ہوتے، بلکہ وہ ہوتے ہیں جو گرتے ہیں، سنبھلتے ہیں،
جو خطا کے بعد بھی اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، ٹوٹ کر بکھر کر روتے ہوئے۔ اللہ کو توبہ کرنے والا انسان بہت محبوب ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور پاک رہنے والوں سے۔ سورہ بقرہ۔ کبھی تم نے گناہ کے بعد سجدے میں گر کر روتے ہوئے کہا ہو، اے اللہ میں کمزور ہوں، بار بار بھٹک جاتا ہوں، لیکن میں تیرا بندہ ہوں، مجھے معاف فرما دے؟ تو وہی لمحہ اللہ کی محبت تمہارے سینے میں اتار دیتا ہے۔ یہ جو شرمندگی ہے نا، یہ کوئی کمزوری نہیں ہے، یہی تو دلیل ہے کہ تمہارا دل اب بھی زندہ ہے۔ محبت صرف ان سے نہیں جو گناہ کرے، بلکہ ان سے بھی ہے جو گناہ کر کے رب کے در پر گر پڑے۔ حدیث قدسی میں رب فرماتا ہے اگر تم وہ گناہ نہ کرتے تو میں ایسی قوم کو پیدا کرتا جو گناہ کرتی، پھر مجھ سے معافی مانگتی اور میں معاف کر دیتا۔ یعنی اللہ کو تمہارے ٹوٹے دل کی آواز محبوب ہے، اللہ کو تمہارے آنسو پسند ہے، اللہ کو وہ لمحے عزیز ہے جب تم ساری دنیا سے منہ موڑ کر صرف اسی کو پکارتے ہو۔ کبھی سوچا تم نے جب سب چھوڑ دیتے ہیں، جب تم خود سے بھی شرمندہ ہوتے ہو، تب بھی ایک ذات ہے جو تمہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتی ہے، وہ ہے اللہ۔ تو کیا تمہارے اندر یہ عادت ہے گناہ کر کے بھی دل میں بے چینی رہے، کچھ ٹھیک نہ لگے، دل گھبرا جائے، آنکھ اشک ہو جائے اور تم رب کی طرف پلٹ جاؤ؟ اگر ہاں تو سنو، تم اللہ کے ان بندوں میں سے ہو جن سے رب خود محبت کرتا ہے۔ دنیا سمجھتی ہے کہ محبوب بندہ وہ ہے جو عالم ہو، جس کی زبان پر ہر وقت دین کی بات ہو، جو دن رات مسجد کے سائے میں رہے، مگر اللہ جانتا ہے جو چھپا ہوتا ہے وہی اصل ہوتا ہے۔ اللہ کے یہاں محبوب وہ ہے جس کا دل نرم ہو، جو چھپ کر نیکی کرے اور جب بھی گناہ کرے تو فوراً رب کی طرف پلٹ جائے۔ تو اے پیارے دوستو، تم اپنے دل سے ایک سوال کرو، کیا یہ 3 عادتیں میرے اندر ہیں؟ اگر ہاں تو تم خوش نصیب ہو۔ لوگ کچھ بھی سمجھے، مگر تمہارا رب تم سے محبت کرتا ہے، اور اگر یہ صفات ابھی پیدا نہیں ہوئی تو مایوس مت ہونا، کیونکہ تمہارے رب کا در بند نہیں ہوا۔ آج اسی لمحے واپس آ جاؤ۔ وہ رب جو چپکے سے نیکی کرنے والوں کو جانتا ہے، دل کے نرم گوشے کو دیکھتا ہے اور ایک ٹوٹے ہوئے دل کی توبہ سے خوش ہو جاتا ہے، وہ تمہیں بھی اپنے محبوب کی فہرست میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں ان بندوں میں شامل کر جن سے تو سچی محبت کرتا ہے۔ ہمارے دلوں کو نرمی عطا فرما، ہماری نیکیوں کو خالص بنا، اور ہمیں ہر گناہ کے بعد شرمندہ ہو کر تیری طرف پلٹ آنے والا بنا دے۔ ہمیں تیری رضا، تیری محبت اور تیری قربت عطا فرما۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔